السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، کل یا پرسوں میں قاری خلیل الرحمان صاحب کی میں ویڈیو میں سن رہا تھا، سوال جواب کی۔ جی اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ اگر آپ امام کو رکوع میں پاتے ہیں ہاں تو پھر آپ کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی یا آپ کو بعد میں پڑھنی پڑے گی؟ کیا تو جواب میں نے دیا؟ کہا کہ ابھی آپ کو رکعت پوری کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو اس وجہ سے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات یعنی صحیح کہ ہے؟ ان کا مقصد یہ کہ اگر آپ امام کو رکوع میں پا لیتے ہیں تو وہ آپ کی رکعت نہیں ہوتی، آپ کو پھر بھی بعد میں پڑھنی پڑتی کیونکہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کویسچنز ہے، اور اہل حدیث علماء کا اس سلسلے میں بہت ہی دو ٹوک جواب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے۔ جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں مختلف ہے، ان کی رائے، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین وغیرہ کا موقف یا سعودی عرب کے علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر رکوع میں رکعت کوئی پا لیتا ہے یا رکوع میں اگر کوئی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس رکعت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن باز اور اکثر اہل علم کا موقف ہے، لیکن میں شخصی طور پر مجھے جو رائے اور صحیح منہج یا صحیح طریقہ معلوم دیتا ہے وہ جو کہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ ہے چند وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ دیکھیں، قرآن اور احادیث میں کوئی بھی صریح آیت یا صریح حدیث اس بات کو نہیں بتاتی ہے کہ آپ نے اگر رکوع آپ شامل ہو گئے ہیں رکوع میں تو پھر آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ ایک بالکل بڑا عجیب و غریب اور ایک میرا مکالمہ ہوا تھا یہاں امام صاحب سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے جو کہ اکثر اہل علم بھی آپ کو اس استدلال سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ایک حدیث ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ یہ جو رکعہ کا لفظ ہے یہ کسی بھی صریح اور صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ جو کہ قائلین ہیں اس بات کے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے، ان کے یہاں بھی انہوں نے بھی محدثین سے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو پیش نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے گویا کہ رکعت پا لی۔ اس طرح کی صریح اور صریح حدیث پوری کتب حدیث میں آپ کو نہیں ملتی، جبکہ جو حدیث ملتی ہے وہ یہ کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی۔ یہ بات تو بالکل 100% درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن نماز پانا ایک الگ چیز ہے اور رکوع میں شامل ہو کر اس رکعت کا شمار کرنا دوسری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا، یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اس حدیث سے ہمیں امام کی متابعت کا تو حکم ملتا ہے، لیکن یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اگر ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تب بھی ہماری، جبکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو یہ جو قاعدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جمہور اہل علم کا قاعدہ ہے، باقاعدہ طور پر یہ اہل حدیث علماء اس کے بالکل قائل نہیں ہے،
اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل حدیث علماء کا جو موقف ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث علماء ہی کے موقف کی ترجیح بھی اسی کو کی ہے۔ جز القراء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے بخاری کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک کتاب ان کی ہے جز رفع الیدین، رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیثیں نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جز القراء بھی انہوں نے لکھا ہے جس میں استدلال کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے کہ ہر رکعت میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی ہو، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی نماز آیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ ابھی تک نہیں پڑھنی شروع کری ہے نمازوں میں، تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا آج سے شروع کر دیں۔ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہوں، مقتدی ہو، امام ہو، ہر پر یہ واجب ہے۔ تو یہاں جو بات آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ کہنا کہ رکوع پالی تو رکعت پالی، یہ کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ حدیث جس میں زادک اللہ حرصا ولا تعد، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قارق صاحب نے بھی اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے، وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو اگر یہ رکوع میں آپ شامل بھی ہو گئے ہیں تب بھی اس کو دوبارہ سے نہ کرنا۔ تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ رکوع میں چلنا یا آپ اپنی نماز کو یا رکعت کو شامل کرنا، یہ تمام چیزیں اس حدیث میں موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے اور ابو بکر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ رکوع کی حالت ہی میں چل کر جا کر امام سے ملتے ہیں اور نماز اپنی شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، فرمایا کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکوع میں چلنے سے منع کیا تھا، تو اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ مت کرنا، جو بھی آپ نے اعمال کیے ہیں۔ تو بہرحال اگر وہ نماز ہو جاتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو نہایت، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ ایک مسجد میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم صحیح حدیث دکھا دیں تو پھر کیا آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ میں نے کہا میں بالکل عمل کرنا شروع کروں گا۔ انہوں نے اگلے روز ایک کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لے کر آئے، ارواح کے نام سے، اس پہ اس نے کیا لکھا کہ حدیثیں پیش کی ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ پھر اس پر صحیح حدیثوں کو تو محدثین کے اقوال بھی پیش کیے اور کہا کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو تمام کی تمام علامہ البانی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ موقف بھی درست معلوم ہوتا ہے، اور کئی اہل علم کا موقف یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ اگر آپ کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے نماز میں تو آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہے، فرض ہے، ضائع ہو گئی تو آپ کو کیا رہا؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا نا۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ نمازوں کے بارے میں میری تفصیل سے ویڈیو ہے، وہ دیکھ لیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔